بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس جب ان کے والد محترم پہنچے، بڑی عزت سے نوازا، شرف اور مقام عطا کیا۔ تخت پر بٹھایا۔ جب محفل جمی، دربار لگا، تو قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت، شرف، مقام، مرتبہ اس کو دیکھ کر 11 بھائی اور والدہ اور والد دونوں ہی خروا لہ سجدا، اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، جب سجدے میں گرے تو وہ سارا خواب جو تھا، جو کئی برس پہلے آیا تھا، اس کی وجہ سے بھائی حسد کے اندر آئے اور انہوں نے گھر سے نکال دیا، ظلم و ستم کیے، وہ خواب یاد آ گیا اور کہنے لگے، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اتنی دیر پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا ہے، اس خواب کو۔ اور یہاں ایک بات مفسرین نے لکھی ہے، انسان کسی کام کو روکنے کے لیے جتنی مرضی تدبیریں کر لے، جب اللہ رب العزت نے ارادہ کر لیا ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ وہی بھائی ہے نا جس کو مٹانے کے لیے کنویں میں پھینکا تھا، جس کی قیمت بھی لی تھی، جس کو تانے بھی دیے تھے، جس کو تھپڑ بھی مارے تھے، جس کے اوپر آوازیں بھی کسے تھے، یہ وہی بھائی ہے، اب اس کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں۔ اب یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ بعض معاملات ایسے تھے کہ جو پہلی امتوں کے اندر جائز تھے، بعض ہمارے احباب مسلمان بھائی اپنے غلط عقائد، اپنے غلط نظریات کو ثابت کرنے کے لیے پہلی امتوں کی ان باتوں کا سہارا لیتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیے ہیں، منع کر دیے۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر، آپ نے جن کے پاس ہمیں سفیر بنا کر بھیجا تھا، آپ کا خط لے کر گئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ جو رعایا تھی وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی تھی۔ یہ جب واپس آئے نا یہ صحابی، تو آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے لگے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر، میں نے ان کو ایسے دیکھا، وہ اپنے بادشاہ کو ایسے سجدہ کیا کرتے۔ آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان، رفعت، بلندیاں تو
ان بادشاہوں سے کہیں زیادہ ہے، آپ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منع کیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، نہ تعظیمی سجدہ نہ عبادت والا سجدہ۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مہاجرین اور انصار نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک باغ کے اندر، تو ایک اونٹ جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اس نے اپنا سر جو تھا اونٹ نے اتنا جھکایا کہ آپ کے سامنے اس نے اپنا سر زمین کے ساتھ لگا دیا۔ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے منع کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ سجدہ عبادت یہ تو ویسے ہی شرک ہے نا، کسی اور کے لیے کوئی شخص عبادت سمجھ کر کسی کو سجدہ کرتا ہے، نے منع کیا، جھکنے سے بھی منع کیا، سلام لینا ہے، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت جب اگلا بندہ اس چیز کو پسند نہ کرے، اور اگلا بندہ اس چیز کو پسند کرتا ہے یا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ اب کچھ لوگ اس سجدے کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں لوگ جی بھائیوں نے بھی تو سجدہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اور کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں کہ فرشتوں نے بھی تو سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، بھائی وہ اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اس وقت ماننا عبادت تھا، ہمیں منع کیا گیا ہے اس وقت رکنا عبادت ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ جب بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے کہا تھا نا کہ یہ جو مسلمان 16 سال پہلے نمازیں پڑھتے رہے، 16 مہینے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یا ان کے جو مسلمان فوت ہو گئے ان کی باتیں کہاں گئی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، عبادت اللہ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ کی بندگی کا نام ہے، اللہ کے حکم ماننے کا نام ہے۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز سے اللہ رب العزت نے روک دی ہے اس وقت رک جائیں، جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ اب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، کتنی بڑی بادشاہی اللہ رب العزت نے عطا کی، لیکن وہاں پر پہنچ کر بھی اپنے رب کو نہیں بھولے، رب کو نہیں بھولے، اور اللہ رب العزت کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، میرے رب نے مجھے یہ بادشاہی عطا کی، میرے رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اللہ رب العزت نے مجھے علم دیا ہے خوابوں کی تعبیر کا۔ وہ کون سا رب ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اپنے دربار کے اندر لوگوں کو کہہ رہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تیرے سہارے کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، انت ولی، تو میرا کارساز ہے، تو میرا دوست ہے، تیرے سہارے کے علاوہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی تو ہی میرا سہارا ہے، آخرت کے اندر بھی تو ہی میرا سہارا۔ توفنی مسلمن، یا اللہ جب اس دنیا سے لے کر جانا، دنیا میں تو نے مجھے اسلام دیا ہے، جب تم دنیا سے مجھے لے کر جانا
اس حال میں لے کر جانا کہ میں مسلمان ہوں۔ خاتمہ بالخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیمات دیا کرتے تھے۔ حسن خاتمہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے ہاں معاملہ خاتمے پر ہوگا کہ موت کے وقت انسان کس کیفیت میں تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ساری زندگی، لیکن موت کے وقت اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اور ایک شخص ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ کی بغاوتیں کرتا رہے، عین موت کے قریب اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے۔ یہ حسن خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے کہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ جب اس دنیا سے میں جاؤں، میرا سفر آخرت شروع ہو تو میں مسلمان ہو کر مروں، توفانی مسلمن، یا اللہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے مسلمان بنا کے فوت کرنا۔ صحابہ کرام سب سے زیادہ اس چیز کی فکر کرتے تھے، سب سے زیادہ اس چیز کی فکر کرتے تھے۔ اب یہ خاتمہ بالخیر کیسے ہوگا؟ یہ خاص اللہ رب العزت کی عطا ہے، خاص اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ دنیا سے گیا، ہمارے یہاں بھی نا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اے بندہ تو ہے گا ہی جہنمی ہی، انہیں تو جنت جانا ہی نہیں۔ بھائی تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے یہ کہا اس نے تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو تو میں جنت میں بھیجوں گا لیکن تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ جو کہہ رہا تھا اللہ نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔